وہ اپنی پاپولیشن کو ڈیولپ کریں، اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، اپنے واٹر ریسورسز، ہیلتھ کو، سب چیزوں کو وہ ڈیولپ کریں، ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر غالباً اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایران اپنا رائٹ آف ڈیفینس رکھتا ہے، اس کے پاس اپنے مسل ڈیفینس کا رائٹ ہے، اس کے پاس اپنا آرمی ایئر فورس بنانے کا رائٹ ہے، اور پھر اس کے پاس اس کو مطلب سبجیکٹ ٹو نیگوسیشن ہے، لیکن ایک سویلین پرپزز کے لیے اس کے پاس نان ویپن پرپزز کے لیے بھی وہ یورینیم انریچمنٹ کا رائٹ رکھتا ہے۔ اس میں سے کسی بھی کنڈیشن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، مختلف اینالسٹ نے اسے جس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری ان کی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو وار ریپریشنز، یعنی جنگ میں ایران کا جو نقصان کیا گیا، کیونکہ ایران کے اوپر جنگ امپوز کی گئی ہے، ایران نے یہ جنگ کسی کے خلاف ڈکلیئر نہیں کی، ایران نے بہت سنسیئرٹی سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے، پہلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، اس میں عمان جو تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو راؤنڈ سے یہ بالواسطہ تھے، یہ انڈائریکٹ تھے، اس لیے ان راؤنڈز کے اندر ایران کا کیا موقف تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، اور بحرین کے جو فارن منسٹر تھے وہ اس کو ساری دنیا کو بتا چکے ہیں۔ تو چونکہ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی، اور یہ ہمیشہ سے گزشتہ کئی سو برس سے، میں کیا 1000 برس سے زیادہ کا یہ رائٹ ہے، یہ میرا خیال ایک پرنسپل ہے دنیا کی پالیٹکس کا، یہ تاریخ کا، کہ جب ایک ملک یا ایک ریاست یا کسی قبیلے کے اوپر جنگ آپ امپوز کرتے ہیں اور بعد میں یہ بات مان لی جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری اس کی نہیں تھی، تو پھر اسے وار ریپریشنز یا جنگ کا تاوان یا معاوضہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری کنڈیشن ان کی یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو گارنٹیز دیں، انٹرنیشنل مختلف ممالک اس کو طاقتور گارنٹیز دیں کہ دوبارہ اس کے اوپر جنگ امپوز نہیں کی جائے گی۔ اب آن دا فیس آف اٹ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی مناسب، اور میں سمجھتا ہوں بڑی سافٹ قسم کی کنڈیشنلٹیز ہیں ایران کی طرف سے جنگ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں سے تمام چیزیں کہ ریپریشن کتنی ہوں گی، گارنٹیز کس قسم کی ہو سکتی ہیں، ایران کی ریاست کے رائٹس کیا ہیں، یہ تمام ایک ایسی پوزیشن ہے جس کے اوپر بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل بہت سی بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن امریکہ کی جو اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یا امریکہ کی جو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ لگا ہوا ہے ناجائز اسرائیل، وہ ان ڈیمانڈس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ بیکاز اگر وہ ان ڈیمانڈس کو مانتے ہیں تو اس میں ان کی شکست ہو جاتی ہے۔ میں اس کو مزید بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ اس حوالے سے جو ایک پروگرس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے اپنے انیشیٹو لے کے گزشتہ 24 گھنٹے میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے خاصی تفصیلی انہوں نے بات چیت کی۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوا ہے بات چیت میں، اس کا کوئی فائن پرنٹ آؤٹ تو ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ایک خاص موقع پہ یہ بات چیت سامنے آئی ہے، اس لیے اس کا بہت سا انالیسس لوگوں نے کیا ہے، جو میں نے سنا ہے۔ اور وہ انالیسس یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ پوٹن کی مدد مانگی ہے ایران کے کرائسس اور جنگ سے باہر نکلنے کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی لوگوں نے یہ بھی انالیسس کیا ہے کہ صدر پوٹن بہت چالاک ہیں، مکار ہیں، ہوشیار ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ فی الحال اس صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، بیکاز جس طرح سے انہیں یوکرین میں تنگ کیا گیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ پے بیک کرنے کا ٹائم ہے۔ اور وہ اس وقت اس لیے بھی بہت خوش ہیں کہ امریکہ نے گزشتہ 48 گھنٹے میں روس کا تیل خریدنے کی جو اجازت دنیا بھر کے ممالک کو دینی شروع کر دی ہے۔ ان ادر ورڈز، جو رشین آئل کی سیل تھی اس کے اوپر جو سینکشنز لگائے ہوئے تھے، وہ سینکشنز کا پورا رجیم یہاں پہ کریک ہو رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 30 ملین بیرل تو سمندر کے اوپر کھڑا کھڑا ہندوستان نے روس سے تیل خریدا ہے۔ اور جو پہلے روس کا تیل پرابلی 23 یا 26 ڈالر پر بیرل پہ بک رہا تھا، اب اس کو 50 یا 53 ڈالر پر بیرل زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ پوٹن اس سے بھی بہت خوش ہیں، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ پریزنٹ کرائسس کا کوئی فوری طور پہ حل ہو۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ صدر پوٹن اس پوری صورتحال کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی صدر ہو تو اور طرح سے ہی دیکھتا ہوگا جس کے پاس انفارمیشن ہو، لیکن اگر صدر اور ڈیسیجن میکر پوٹن کے لیول کا ہو، اس کی لیول آف انفارمیشن اس کی طرح کی ہو انڈرسٹینڈنگ، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں سمجھ سکتے۔ اور غالباً ان کی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے بتایا جاتا ہے، جو میں نے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اور صدر پوٹن چاہیں گے کہ امریکہ تھوڑی دیر کم از کم اس میں